المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، وافضل الصلاة واتم التسلیم علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پچھلی کچھ کلاسز میں ہم نے شروط الصلاۃ پہ بات کی تھی، اور اس کے بعد پچھلی کلاس جو ہماری تھی اس میں ہم نے اذان اور اقامت پہ بات کی تھی۔ ہم نے دیکھا تھا کہ شافعی مذہب میں اس کا حکم کیا ہے، اور اس کے کچھ اور مزید احکامات پہ ہم نے بات کی تھی۔ تو شروط الصلاۃ اور اس کے بعد نماز سے قبل جو دو سنتیں ہیں اذان و اقامہ، ان کا ذکر کرنے کے بعد حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے ارکان الصلاۃ کا ذکر کیا ہے، یا جن کو آپ فرائض الصلاۃ کہہ سکتے ہیں۔ ارکان الصلاۃ جس کا واحد رکن آتا ہے، الرکن جمع ارکان۔ تو آج ہم اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ آج جو ہمارے موضوعات کے جو عنوانات ہیں اس میں ایک ہے معنی الرکن، اختصار کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ رکن کسے کہتے ہیں، اور الفرق بین الرکن والشرط، اور رکن اور شرط کے درمیان کیا فرق ہے، اور ارکان الصلاۃ نماز کے ارکان پہ ہم بات کریں گے جو شافعی مذہب میں ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ اس کے کتنے ارکان ہیں شافعی مذہب میں، اور ان پہ پھر ہم تھوڑا تفصیل سے دو ارکان پہ بات کریں گے، ایک تو القیام ہے، دوسرا ہے النیہ، ٹھیک ہے۔ تو حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس مبحث کا آغاز کرتے ہوئے، فرماتے ہیں ودار دو رکعت نماز، و ہو گیا اور، در ہو گیا میں، ودار دو رکعت نماز، اور دو رکعت نماز میں، اور دو رکعت نماز میں۔ انہوں نے تھوڑا منہج دوسرا اختیار کیا ہے، انہوں نے نمازوں کے اعتبار سے گنا ہے۔ پہلی رکعت میں اگر اتنے آئیں گے، مثلا اگر پہلی رکعت میں 14 ہے، دوسری میں پھر سے وہ 14 اگر ریپیٹ ہوتے ہیں، شاہ ہمدان نے ان کو گن کے 28 بنایا ہے مثلا، ورنہ عموماً فقہا ایسے ڈسکس نہیں کرتے ہیں چیزوں کو، وہ نماز میں اوور آل ذکر کرتے ہیں ایک مرتبہ، ٹھیک ہے۔ مثلا اگر قراءۃ الفاتحہ ہے، مثلا قراءۃ الفاتحہ رکن ہے، وہ اس کو ایک مرتبہ گنیں گے، 4 رکعت میں بھی ہے، ایک مرتبہ انہوں نے گنا اس کو، لیکن شاہ ہمدان نے 2 رکعتوں میں اس کو گنا ہے تو یہ 2 ہو گئے، آپ سمجھے۔ اسی طرح قیام ایک ہے، لیکن شاہ ہمدان نے 2 رکعتوں میں گنا ہے تو 2 قیام ہو گئے۔ سجدہ اصل میں سجدے 2 ہیں، شاہ ہمدان نے ان کو گنا تو وہ اضافہ ہو گیا۔ رکوع کا بھی یہی معاملہ ہے، تو اسی لیے انہوں نے تھوڑا ڈفرینٹ طریقہ اختیار کیا ہے تسہیل کے لیے، جو ان کے طلبہ اس وقت ہوتے ان کو آسان کرنے کے لیے شاہ ہمدان نے 2 رکعت نماز کا حساب لگایا ہے، ورنہ عموماً ہم ویسے گنتے ہیں، بھئی یہ نماز میں رکن ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، وہ ہر رکعت میں پھر رکن ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں وَدَار 2 رکعت ہے نماز، اور 2 رکعت نماز میں 30 و صح چیز فرض است، 3 اور 30 یعنی 33 فرائض ہیں۔ کتنے؟ 33۔ تو یہ بہت بڑی تعداد حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ نے بنائی ہے، تو یہ 2 رکعت کا ایڈ کر کے ہے، اس کو مطلب 2 مرتبہ اس کو ذکر کیا ہے، تو کل ملا کے حضرت شاہ ہمدان نے 2 رکعت میں 33 فرائض کا ذکر کیا ہے۔ تو آپ اس کو ارکان کہیں، ارکان الصلاۃ یا فرائض الصلاۃ کہیں۔ ارکان الصلاۃ اور فرائض الصلاۃ سے مراد یہ نماز کے وہ اعمال ہیں جن کو کرنا نماز میں لازم ہے، اگر یہ آپ سے چھوٹے تو آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد دوسرا درجہ ہوتا ہے واجبات کا، تو واجبات کا درجہ ان سے کم ہوتا ہے، وہ ہم دیکھیں گے اگر ہمیں موقع ملا۔ اس کو شافعی مذہب میں سنن الابعاض اور سنن الحیات کہتے ہیں۔ شافعی مذہب میں ارکان ہوتے ہیں سنن الابعاض اور سنن الحیات ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ہم فی الحال ارکان پہ بات کریں گے، اگر حضرت شاہ ہمدان نے آگے ذکر کیا تھا تو ان پہ انشاءاللہ بات ہوگی۔ تو پہلا مسئلہ جو ہے رکن کسے کہتے ہیں، معنی الرکن، رکن کہتے ہیں الرکن ما لا بد منہ،
یہ وہ چیز ہوتی ہے کسی عمل میں جس کے بغیر چارہ نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں الجزء الاساسی بھی اس کو کہتے ہیں. کسی چیز کا بنیادی جو اس کا حصہ ہوتا ہے, الجزء الاساسی, اساسی حصہ اس کا, یا الجانب الاقوی, اس کا مضبوط ترین حصہ جو ہوتا ہے. مثلا آپ کے سامنے ایک چیز ہے, ایک عمارت مثلا آپ کی ہے, تو اس کا الجزء الاساسی جو بنیادی اس کا حصہ ہوتا ہے, یا الجانب الاقوی جو مضبوط سائڈ اس کا ہوتا ہے, اس کو ہم رکن کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی لیے ہم کہتے ہیں چونکہ یہ اس کا بنیادی ڈھانچے میں شامل ہے, اسی لیے کہتے ہیں رکن کیا ہے, ما لا بد منہ, جس کے بغیر چارہ نہیں ہے. ایک وَيَكُونُ دَاخِلًا فِي الشَّيْءِ, اور یہ اس چیز کا پارٹ ہوتا ہے, یہ اس چیز سے باہر, یہ اس چیز کا حصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی والمعنی, معنی کیا ہے, ان الاجزاء, جب ہم کہتے ہیں ارکان الصلاۃ, اس کا مطلب کیا ہوگا, ان الاجزاء, وہ حصے, وہ پارٹس, التی تترکب منها ماہیت الصلاۃ. ٹھیک ہے, ماہیہ امپورٹنٹ ہے. اب یہ اہم بحث ہے, ماہیت کسے کہیں گے. اس میں آپ اگر دیکھیں اصول فقہ کی کوئی بھی کتاب اٹھائیں یا منطق کی کوئی کتاب, اس میں اس چیز کو ڈسکس کیا ہے. ٹھیک ہے, تو روضہ میں بھی امام ابن قدامہ رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے. ماہیہ کا مطلب ہے جب آپ کسی چیز کے بارے میں سوال پوچھیں گے, ماہیہ, یہ چیز کیا ہے, ماہیہ, اس کا جواب جو آپ دیں گے وہ اس کی ماہیت ہوتی ہے, اس لیے اس کو ماہیہ کہتے ہیں. یعنی کسی چیز کی اصل, اس چیز کا ہے, آپ اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے. تو فرماتے ہیں والمعنی, معنی یہ ہے کہ ان الاجزاء, ارکان وہ اجزاء ہیں, التی تترکب منها, جس سے بنتے ہیں, جس سے مرکب ہوتے ہیں, بنتے ہیں کیا, ماہیت الصلاۃ, نماز کی اصل. یعنی اس کے بغیر نماز کی ماہیت ہی ختم ہے. ٹھیک ہے, آپ کسی چیز کو کہتے ہیں یہ چیز یہ ہے, اس چیز کے ذریعے آپ اس چیز کو ڈیفائن کر رہے ہیں, یہ اس کی ڈیفائننگ ایلیمنٹس ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر آپ اس کو ختم کریں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ چیز ہی ختم ہو جائے گی, اس چیز میں نقص واقع ہوگا. تو ارکان الصلاۃ کا مطلب یہ ہے وہ اجزاء جس سے نماز کا جو ڈھانچہ ہے وہ بنتا ہے. ٹھیک ہے, ما تترکب منها ماہیت الصلاۃ. ایک اچھا, تو واضح ہے یہ. اس چیز کی وضاحت کرتے ہوئے کہ رکن اور شرط میں کیا فرق ہے, خطیب شربینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں والرکن کالشرط, رکن شرط کی طرح ہوتا ہے, رکن اور شرط سیم ہوتے ہیں. فی انہ لا بد منہ, اس مسئلے میں کہ دونوں کے بغیر کوئی چارہ نہیں, یعنی شرط کے بغیر کوئی چارہ نہیں, اسی طرح رکن کے بغیر بھی کوئی چارہ. لیکن فرق کیا ہوتی ہے, جس طرح آپ مثلا اگر آپ نماز پڑھیں گے, شرط کو پورا نہیں کریں گے, کسی شرط کو متحقق نہیں کریں گے, نماز کے لیے طہارہ شرط ہے, استقبال القبلہ شرط ہے, اگر آپ ان شروط کو پورا نہیں کریں آپ کی نماز معتبر نہیں ہے. ما لا بد منہ, تو فرماتے ہیں جس طرح شرط ہوتا ہے ویسے ہی رکن بھی ہوتا ہے. لیکن وَيُفَارِقُهُ, لیکن رکن شرط سے الگ کس میں ہوتا ہے, فرقت کس میں اختیار کرتا ہے, مختلف کس اعتبار سے ہوتا ہے, بِأَنَّ الشَّرْطَ, کی جو شرط ہوتی ہے, هُوَ الَّذِي يَتَقَدَّمُ عَلَى الصَّلَاةِ, نماز کی جو شرط ہوتی ہے, نماز کی جو شروط ہیں, الشرط, وہ نماز سے پہلے ہوتی ہے, وہ نماز کا پارٹ, وہ نماز سے پہلے, جو ہم نے پچھلی کلاس میں تب ہم نے بات کی تھی, استقبال القبلہ, طہارہ وغیرہ, ستر العورہ, وہ نماز سے پہلے یا عمل سے پہلے ہوتے ہیں. جبکہ رکن وہ نماز کا پارٹ ہوتا ہے, وہ نماز کا حصہ ہوتا ہے, وہ اس عمل کا حصہ ہوتا ہے. ضروری دونوں ہوتے ہیں, لیکن رکن اس عمل کا پارٹ ہوتا ہے, اس کے اجزاء میں سے ہوتا ہے. جو شرط ہوتی ہے وہ اس سے باہر, اس سے پہلے, اس سے پیشگی طور پہ ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے. تو فرماتے ہیں شرط جو ہوتی ہے, نماز کی شرط وہ ہے جو نماز سے پہلے ہم جس کو پورا کرتے ہیں, وَيَجِبُ اسْتِمْرَارُهُ, اور واجب ہے کہ وہ کنٹینیو رہے جب تک آپ نماز مکمل کریں. ہے نا, اگر آپ کا استقبال القبلہ اگر ختم ہو گیا تو آپ کی نماز ختم ہو جائے گی, آپ کا وضو ٹوٹا نماز ختم, آپ کے کپڑوں پہ نجاست لگی تو نماز آپ کی معتبر نہیں ہے, آپ کا سطر کھل گیا تو نماز معتبر. اسی لیے فرماتے ہیں وَيَجِبُ اسْتِمْرَارُهُ, اور واجب ہے کہ اس کو آپ مستمر رکھیں, کنٹینیو رکھیں, فیہا, کس میں, نماز میں, کالطہر والستر, جیسے پاکی اور ستر العورہ, جس پہ ہم نے پچھلی کلاسز میں بات کی. اچھا, اب جب ہم دیکھیں گے شافی فقہا جو ہیں رحمہم اللہ, ان میں سے بعض کہتے ہیں, اب شاہ ہمدان کی جو شاہ ہمدان رحمہ اللہ نے جو 33 کہا, یہ میں نے کہا کہ یہ دوسرے اعتبار سے ہے, لہٰذا ہم اس میں تفصیل میں نہیں جائیں گے اس اعتبار سے, کیونکہ شاہ ہمدان نے ایک چیز کو 2 مرتبہ ریپیٹ کیا ہے. لیکن عموماً جو شافی فقہا ہیں, کچھ کہتے ہیں 18 ہے, کچھ کہتے ہیں 17 ہے, کچھ کہتے ہیں 14 ہے, کچھ کہتے ہیں 13 ہے. تو کہتے تو اصل میں سارے ایک ہی بات ہیں, لیکن اب تقسیم کا مسئلہ ہوتا ہے, کوئی کسی ایک چیز کو 2 بناتا ہے, کوئی 2 کو 1 میں رکھتا ہے, تو وہ کم ہو جاتی ہے تعداد. ٹھیک ہے, تو شوافیہ کے نزدیک اسی لیے آپ دیکھیں گے بعض نے 18 کا ذکر کیا ہے, بعض نے 17 کا ذکر کیا ہے, بعض نے 14 کا, بعض نے 13 کا, بعض نے ممکن ہے زیادہ کیا ہو اور بعض نے کم کیا ہو. لیکن زیادہ تر جو ہم بیان کرتے ہیں شافی مذہب میں ارکان, وہ 13 ہیں. کتنے, 13. ان کو یاد رکھنا بھی آسان ہے, اور امام النووی رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی المنہاج میں 13 کو ہی ذکر کیا ہے. اور جو جدید کتاب آج کے دور میں الفقہ المنہجی ہے, جو بہت متداول ہے شافی طلبہ کے ہاں, وہ متن تو نہیں ہے لیکن وہ 3 جلدوں میں کتاب ہے, انہوں نے بھی 13 کو ہی ذکر کیا ہے. تو یہ تھوڑا اس کو یاد رکھنا تھوڑا آسان ہوتا ہے.
تو اسی لیے فرماتے ہیں کہ ارکان الصلاۃ، ارکان الصلاۃ کتنے ہیں شافی مذہب میں؟ ارکان الصلاۃ 13، ارکان الصلاۃ کتنے ہیں؟ 13۔ تو آپ کہیں پہ 18 دیکھیں گے، کہیں پہ 17، تو آپ پریشان نہیں ہونا، وجہ اس کی میں ابھی میں نے آپ کو بتا دی، مزید اس کی وضاحت ہوگی۔ تو ارکان الصلاۃ 13، نماز کے ارکان 13 ہیں، 5 منہا قولیۃ، یہ اہم ہے، ان 13 میں سے 5 کتنے ہیں؟ قولی کتنے ہیں؟ 5 جو آپ زبان سے ادا کرتے ہیں، جن کے لیے آپ زبان استعمال کرتے ہیں، وثمانیۃ فعلیۃ، اور 8 کیا ہیں؟ فعلی، جس میں آپ باڈیلی ایکشنز کرتے ہیں، اور 8 اور 5 کتنے ہوئے؟ ہے نا، 9 10 11 12 13، 8 + 5 = 13۔ تو 5 ان میں سے قولی ہیں شوافیہ کے نزدیک، اور 8 ان میں سے فعلی ارکان ہیں۔ حضرت شاہ ہمدان نے ان سب کو ذکر کیا ہے۔ اما القولیہ، جہاں تک قولی ہے، جہاں تک قولی ارکان کا تعلق ہے، اس ایک سلائیڈ کو اگر آپ یاد رکھیں گے تو شافی مذہب کے ارکان آپ کو یاد رہے آسانی سے۔ قولی 5 ارکان کیا ہیں؟ ایک فتکبیرۃ الاحرام، تکبیرۃ الاحرام، نماز میں داخل ہوتے وقت جو آپ پہلا اللہ اکبر کہتے ہیں، اس کی تفصیل آئے گی، یہ قولی ہے ایک۔ دوسرا وقراءۃ الفاتحہ، سورہ فاتحہ کی قراءت، اور یہ شافی مذہب میں بہت امپورٹنٹ ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی بڑی اہمیت ہے نماز میں، ظاہر سی بات ہے رکن ہے، تو یہ بھی قولی ہے۔ تیسرا والتشہد الاخیر، آخری تشہد جس کے بعد آپ سلام پھیرتے ہیں، کتنے ہوئے؟ 3۔ چوتھا والصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہ، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آخری تشہد میں صلاۃ و سلام پڑھنا، ٹھیک ہے، تو کتنے ہوئے؟ 4۔ تو شافی مذہب میں یہ آخری تشہد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجنا کیا ہے؟ رکن ہے، اور اس کے بعد والسلام، اور 5واں کیا ہے؟ سلام۔ تو یہ 5 جو ہیں یہ قولی ارکان ہیں۔ وَأَمَّا الْفِعْلِيَّةُ، جہاں تک 8 فعلی ارکان کا تعلق ہے، وہ کیا ہے؟ فنیت، سب سے پہلے کیا ہے؟ نیت۔ نیت ہے کیا؟ تو اصل میں نیت قولی نہیں ہے، پتہ چلا یہی کہ نیت اصل میں زبان سے اصل اس کی کیا ہے، پھر ہم دیکھیں گے شوافی نے اس کو کیسے لیا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ بھائی آپ نے تو فعلی کہا، تو نیت کو آپ نے کیسے فعل میں لایا؟ وہی عمل القلب، اصل میں دل کا عمل ہے، دل عمل کرتا ہے نا، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اور ہمارے یہاں جو تصوف کی روایت ہے نا، جو صحیح تصوف ہے، وہ نہیں خدا نخواستہ جو ہم یہاں آج کے زمانے میں دیکھتے ہیں تصوف کے نام پہ جو گمراہیاں پھیلائی جا رہی ہیں، اصل تصوف جو ہے امام قشیری کا، امام غزالی کا تصوف، ٹھیک ہے، وہ یہی ہے عمل القلب، جس کو امام ابن تیمیہ اعمال القلوب کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں مجموع الفتاوی میں ابن تیمیہ کا رسالہ ہے التحفۃ العراقیہ فی الاعمال القلبیہ، مدارج السالکین کیا ہے؟ وہ انہی قلوب کے اعمال پہ بات ہے۔ تو نیت بھی اصل میں دل کا عمل ہے، نیت اصل میں دل کا عمل ہے، ٹھیک ہے۔ تو عمل فعلیہ، فعلیہ میں پہلا کیا ہے؟ فنیت، پس نیت ہے، وہی عمل القلب، یہ دل کا عمل ہے، اسی لیے ہم اس کو فعلی کہتے ہیں ایک۔ دوسرا کیا ہے؟ والقیام، دوسرا کیا ہے؟ قیام۔ تیسرا والرکوع، رکوع تو معلوم ہے، اس کی تفصیل تھوڑا آئے گی۔ اس کے بعد والاعتدال، رکوع کے بعد جو انسان اٹھتا ہے اعتدال میں آتا ہے، والاعتدال منہ اسی لیے کہا اس نے، یعنی والاعتدال من الرکوع۔ اس کے بعد والسجود مرتين، سجدے کتنے مرتبہ؟ 2 مرتبہ، یہ ایک ہی ہے لیکن 2 مرتبہ کیا جاتا ہے، رکن تو ایک ہے لیکن 2 مرتبہ کیا جاتا ہے۔ والجلوس بین السجدتین، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا۔ والقعود للتشہد الاخیر، اور آخری تشہد جو ہے، آخری تشہد اس کے لیے بیٹھنا، ایک ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہے تشہد پڑھنا، دوسرا اس کے لیے بیٹھنا۔ والترتیب، اور ترتیب سے نماز کو کیا کرنا؟ تو اس کو اگر آپ دیکھیں گے یہ 8 ہے، اور 8 اور 5 ہوئے 13۔ اور ترتیب کے بارے میں نے آپ کو شاید پچھلی کلاس میں بھی کہا تھا، شافی مذہب میں ترتیب کی بڑی اہمیت ہے، چاہے یہ حج کے ارکان کا تعلق ہو، چاہے وضو کا مسئلہ ہو، وضو میں ترتیب ہم نے دیکھا وہ فرض ہے، اسی طرح آپ یہاں دیکھیں یہاں پہ بھی انہوں نے ترتیب کو ذکر کیا ہے۔ تو یہ ہیں کل ملا کے جب آپ ان کو جمع کریں گے 13 ارکان الصلاۃ، جن میں سے 5 قولیہ ہیں اور 8 فعلیہ ہیں۔ اب دیکھیں اس چیز کو خوبصورت انداز میں خطیب شربینی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اب دیکھیں یہ ہوتا ہے جو کسی مذہب کو فالو کرنے والا عالم ہوتا ہے نا، خطیب شربینی کا شافی مذہب میں بڑا اونچا مقام ہے، متاخرین میں سے ہے، 977 میں ان کی وفات ہوئی، لیکن بڑے دقیق عالم ہیں۔ اب دیکھیں ایک ہوتا ہے قرآن و سنت پہ نظر، قرآن و سنت پہ تو ان کی نظر ہے ہی، پھر دیکھیں شافی مذہب کی کتابوں پہ ان کی نظر کتنی ہے، اب اس کو آپ دیکھیں، وہ آپ کو اس سے پتہ چلے گا۔ خطیب فرماتے ہیں وَأَرْكَانُ الصَّلَاةِ 18 رُكْنًا، فرماتے ہیں نماز کے ارکان کتنے ہیں؟ 18۔ یہ اصل میں خطیب شربینی کی عبارت نہیں ہے، یہ کس کی عبارت ہے؟ اسی لیے میں نے اس کو بریکٹس میں رکھا ہے، اس پہ میں نے اسی لیے اعراب ڈالے ہیں، یہ خطیب کی عبارت نہیں ہے، یہ امام ابو شجاع رحمہ اللہ کی عبارت ہے، صاحب
متن الغایت والتقریب جن کا کئی مرتبہ ذکر آیا. تو وہ کہتے ہیں اس میں, یعنی اگر آپ متن ابی شجاع دیکھیں گے ابھی, آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں آپ کو مل جائے گی, وہ ارکان اس میں لکھا ہے وہ ارکان الصلاۃ 18 رکنن, نماز کے جو ارکان ہیں وہ 18 ہیں. اب اس چیز کو خطیب شربینی اس کی توجیہ بیان کرتے ہیں, فرماتے ہیں ھذا ما فی التنبیہ, فرماتے ہیں یہ جو انہوں نے 18 بتایا یہی تنبیہ میں لکھا ہے. امام ابو اسحاق الشیرازی کی جو تنبیہ ہے, تنبیہ میں یہی چیز ذکر کی گئی ہے, کیا کہ نماز کے ارکان کتنے ہیں 18. آپ سمجھ رہے ہیں, یہ بڑا آسان ہے. تو صاحب التنبیہ نے ذکر کیا کہ 18 ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہاں پہ سیم ہے. قاضی ابو شجاع رحمہ اللہ اور صاحب التنبیہ دونوں اس کو 18 کہتے ہیں. 18 کہاں سے لاتے ہیں یہ؟ فجعل الطمانینۃ فی الرکوع, رکوع میں اطمینان, طمانینہ, والاعتدال, اور جب آپ رکوع سے اٹھتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہو, اس کے بعد اعتدال, اطمینان سے رہنا, والجلوس بین السجدتین, اور 2 سجدوں کے درمیان بھی جب آپ رکتے ہیں اس میں بھی اطمینان. کتنے ہوئے 3. وفی السجدتین, اور سجدوں میں بھی کیا کرنا اطمینان. کتنے ہو گئے 4. ونیت الخروج, اور نماز سے نکلنے کی نیت کرنا. کتنے ہوئے 5. انہوں نے اس کو بھی ایڈ کیا ہے. آپ سمجھے؟ دیکھیں جب آپ یہاں پہ کہتے ہیں کہ مثلا والاعتدال, انہوں نے اعتدال کو گنا, یہ 1 آ گیا. لیکن یہ کہتے ہیں کہ اعتدال میں پھر طمانینہ, اعتدال میں اطمینان سے رہنا, یہ اس کو 2 گنتے ہیں. وہ 1 میں ہی کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں اعتدال طمانینہ کے ساتھ کرنا, اطمینان کے ساتھ, وہ اس کو 1 گنتے ہیں, یہ اس کو الگ سے کرتے ہیں. آپ سمجھے؟ تو کل ملا کے جب انہوں نے 5 کا اضافہ کیا تو 13 + 5 کتنا ہو جائے گا 18. تو یہ انہوں نے اسی توجیہ بیان کی ہے کہ امام ابو شجاع رحمہ اللہ نے اگر 18 کہا تو کیوں کہا. اس کے بعد فرماتے ہیں وفی بعض النسخ, فرماتے ہیں بعض نسخوں میں, متن الغایت والتقریب, دیکھیں نظر کتنی ہوتی ہے ان کی اپنے مذہب پہ. وفی بعض النسخ, فرماتے ہیں بعض نسخوں میں, جو بعض اس کی کاپیز ہیں 17, اس میں کتنے ہیں, اس میں 17 ہے. متن الغایت والتقریب کے بعض نسخوں میں 17 ہے. فرماتے ہیں وہو ما فی الروضہ, اور یہ روضہ میں ہے 17. کس میں؟ الروضہ. روضہ کس کی کتاب ہے؟ امام النووی کی روضۃ الطالبین. والتحقیق, اور فرماتے ہیں التحقیق میں بھی کتنے ہیں 17. تحقیق کس کی کتاب ہے؟ امام النووی کی, اور یہ بڑی اہم کتاب ہے. بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ جو امام النووی نے التحقیق میں بیان کیا وہی ان کا راجح قول ہے اپنا. بہرحال وہ تفصیل ہے اس میں. تو پھر روضۃ والتحقیق, تو روضہ اور تحقیق میں کتنے کہے 17. 17 کیوں؟ لأن الأصح ان نیت الخروج لا تجب, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ نماز سے نکلنے کی نیت کرنی واجب. اب آپ نے اس کو کاٹا, 18 میں سے 1 نکلے تو کتنے ہو گئے 17, تو وہی 17 ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں خطیب. میں اصل میں آپ دیکھیں خطیب کی نظر کتنی ہے. یہ وہ زمانہ ہے جب پرنٹنگ پریس نہیں تھا, یہ مخطوطوں سے کتابیں پڑھتے تھے, تو پھر اس کے بعد اتنی نظر ایک بندے کی ہونا. اس کے بعد فرماتے ہیں وجعلها, اور امام النووی نے ان ارکان کو رکھا ہے, کتنا کیا ہے فی المنہاج 13, منہاج میں کتنے کہے 13. المنہاج. ٹھیک ہے. کما فی المحرر, جیسا کہ محرر میں ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کیسے ہوتا ہے بجعل الطمانینۃ کالحیۃ التابعہ, جو میں نے بتایا کہ جو طمانینہ ہے اطمینان, یہ اس کو اسی حیت کے تابع رکھتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ سجدے میں آپ کو طمانینہ کرنی ہے, اطمینان یہ 1 ہے, اعتدال میں یہ بھی 1 ہے, یہ اس کو 2. تو جب وہ کم خود ہو جاتے ہیں, نیت الخروج کو آپ نے پہلے ہی نکالا, تو ان 4 کو جب کم کیا تو یہ ہو گیا کتنے, ہو گیا 14. پھر جب نیت الخروج کو نکالا تو ہو گیا 13. اس کے بعد فرماتے ہیں وجعلها فی الحاوی, حاوی میں صاحب الحاوی نے کیا کیا ہے 14, انہوں نے کتنے رکھے ہیں, انہوں نے 14 رکھے ہیں. انہوں نے انہی 13 کو گنا ہے, لیکن فزادت طمانینہ, لیکن انہوں نے طمانینہ کو الگ سے گنا ہے سب کے لیے 1, ان 4 ارکان میں سب کے لیے 1. الا انہ جعلها فی الارکان الاربعۃ رکنا واحدا, یہ جو 4 ارکان ہیں جن میں ہم نے کہا طمانینہ, اس میں انہوں نے اس کو 1 رکھا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اصل فیصلہ خطیب سناتے ہیں, فرماتے ہیں اب کیا کریں, کچھ نے 18 کہا, کچھ نے 17 کہا, کچھ نے 14 کہا, کچھ نے 13 کہا. خطیب فرماتے ہیں والخلف بینہما لفظی, اختلاف لفظی ہے. بات تو سبھی 1 کہہ رہے ہیں نا, کوئی 2 کو 1 گن رہا ہے, کوئی 2 کو 2 گن رہا ہے, لیکن گن دونوں رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو بس وہ فرق اس میں ہو جاتی ہے. اب آتے ہیں ہمارے جو محسن ہیں حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ. تو میں نے پہلے ہی جیسا کہ عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ حضرت شاہ ہمدان نے اس کو 33 اس اعتبار سے گنا ہے. یوجولی فقہا ایسے چیزوں کو تقسیم نہیں کرتے. اب شاہ ہمدان نے کیا ہے, واللہ عالم ان کے پیش نظر کیا ہو, میں بھی طلباء کے لیے اس کو تسہیل کرنا ہو. اصل میں تو تسہیل ہی سارا ہوتا ہے, آپ کیسے اس کو آسان کریں گے.
تو ان 33 کو ذکر کرنے کے بعد حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالی پہلا ذکر کرتے ہیں. 33 میں سے پہلا فرماتے ہیں اول قیام. پہلا کیا ہے؟ قیام. وقوموا للہ قانتین. پہلا کیا ہے؟ القیام. اچھا یہ جو قیام ہے یہ تو شاہ ہمدان نے کہا. شافی مذہب کی کتابیں کیا کہتی ہیں؟ متن الغایت والتقریب میں امام ابو شجاع فرماتے ہیں انہوں نے اسی قیام کو لکھا ہے القیام. تو القیام جو اصل میں یہ عربی لفظ ہے لیکن وہ ساتھ میں لکھتے ہیں مع القدرتی. القیام مع القدرت. یہ انہوں نے ایک اہم اضافہ اس میں کیا ہے فقہا نے. شاہ ہمدان نے اختصار سے، شاہ ہمدان کو معلوم تھی یہ باتیں لیکن چونکہ متن مختصر ہے انہوں نے مع القدرہ نہیں لکھا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ ان کو معلوم نہیں تھا، نہیں. القیام مع القدرہ پہلا رکن جو نماز کا ہے، اگر آپ نے یہ نہیں کیا، یہ چھوٹا تو آپ کی نماز باطل ہے. یہ اہم مسئلہ ہے. القیام مع القدرہ، قیام کرنا نماز میں، کھڑے رہنا اللہ کے سامنے قدرت کے ساتھ. اگر آپ کو قدرت ہے، ظاہر سی بات ہے اگر قدرت نہیں ہے تو پھر تو مسئلے کی نوعیت بدل جائے گی. تو پہلا کیا ہے؟ القیام مع القدرہ. اس کی دلیل کیا ہے؟ دلائل تو بہت سارے ہیں، ایک دلیل پہ ہم اکتفا کریں گے. تو وہ کیا ہے؟ القیام مع القدرت فی الصلاۃ المفروضہ. تو ایک چیز ہے کہ قیام کرنا ہے قدرت ہوتے ہوئے، لیکن امپورٹنٹ اس میں کیا ہے؟ کس میں؟ فی الصلاۃ المفروضہ، فرض نماز میں. تو یہ جو دوسری قید لگائی فی الصلاۃ المفروضہ، یہ اہم ہے. فقہا جو بھی لفظ استعمال کرتے ہیں اس لفظ کی اپنی اہمیت ہوتی ہے. اس میں کبھی مفہوم الموافقہ کا ہم استعمال کرتے ہیں، کبھی مفہوم المخالفہ کا. ان کی ہر بات کے پیچھے فلسفہ ہوتا ہے. یہ لیگل متون ہمارے ہیں، لیگل ٹیکسٹ ہمارے ہیں. اس میں ایک ایک لفظ کی اہمیت ہے، کیونکہ اگر عبادات میں لفظ غلط ہوا تو عبادت ہی خراب ہو جائے گی، معاملات میں خراب ہوگی تو معاملہ خراب ہو جائے گا. اس میں انسان کی خون، انسان کی جان، انسان کی عزتوں کا مسئلہ ہوتا ہے، عبادات کا مسئلہ ہے. تو لہٰذا فقہا جو لفظ استعمال کرتے ہیں بڑا سوچ سمجھ کے استعمال کرتے ہیں. القیام مع القدرہ فی الصلاۃ المفروضہ، فرض نماز میں قیام کیا ہے؟ پہلا رکن. ٹھیک ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ عن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ، سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. قال، وہ فرماتے ہیں، کانت بی بواسیر، مجھے بواسیر تھی. بواسیر بیماری ہے جس میں انسان کو وہ پائلز آپ جسے کہیں، تو اس میں بڑی تکلیف انسان کو ہوتی ہے، کافی خون انسان سے نکلتا ہے اور کافی تکلیف دہ مسئلہ ہوتا ہے. تو عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کو کیا تھی؟ بواسیر. امام شافعی کو بھی بواسیر تھی بہت زیادہ، ان کو بہت تکلیف تھی اس میں. وہ جب گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے تو وہ گھوڑا سارا بھیگ جاتا تھا ان کے خون سے. اور جب ان کی وفات ہوئی، وفات کے وقت کافی تکلیف تھی. جب ربی داخل ہوئے تو امام شافعی نے ان سے کہا کہ تکلیف کافی ہے، میرے لیے دعا کرو. پھر ان سے کچھ باتیں کہیں، میں کبھی بتاؤں گا کیا کہا ان سے. کانت بھی، بہت سارے لوگوں کو اچھا نہیں لگے گا وہ سننا امام شافعی نے کیا کہا ان سے. کانت بھی بواسیر ہو، فرمایا مجھے بواسیر، یعنی ٹھیک ہے، فرمایا کہ مجھے بواسیر تھی. فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاۃ، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نماز کے بارے میں. فقال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، صلی قائما، حکم الامر للوجوب، فرمایا صلی قائما، نماز پڑھو کس حال میں؟ قیام کرتے ہوئے. تو پتہ چلا کہ نماز میں قیام کیا ہے؟ لازم ہے. اس پہ اور اتفاق ہے، یہ اجماعی مسئلہ ہے. فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اب اگر تمہیں استطاعت نہ ہو، فَقَاعِدًا، تو بیٹھ کے. ٹھیک ہے. تو یہ تو فقہ کا معروف قاعدہ ہے کہ انسان کو جب تکلیف ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کے لیے آسانیاں خود بخود کھل جاتی ہیں. صلی قائما، نماز قیام کی حالت میں ادا کرو. فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اگر تمہیں استطاعت نہیں ہے قیام کی، تکلیف ہے، بیماری ہے، فَقَاعِدًا، تو کیسے؟ بیٹھ کے. فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اگر بیٹھ کے بھی تم نماز ادا نہ کر سکو، فَعَلَى جَنْبٍ، تو پہلو پہ لیٹے ہوئے. ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بیان فرمائی. اصل قیام ہے، قیام نہیں تو پھر قعود ہے، قعود کی حالت نہیں تو پھر علی جنب. ٹھیک ہے. تو یہ ہے اس میں یہ جو کہا فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اگر تمہیں استطاعت نہیں، یہی ہے وہ جس کو فقہا کہتے ہیں القیام مع القدرہ، اگر آپ میں قدرہ ہے. تو یہ اس کی ایک دلیل ہے. اس کے بعد آگے بڑھیں گے. امام ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور امام ابن حزم کے جو اجماعات ہیں یہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں. حتیٰ کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے صحیح اجماعات جو ہیں وہ ابن حزم کے ہیں. ابن حزم اجماع نقل کرنے میں وہ متساہل نہیں ہے. امام ابن حزم فرماتے ہیں رحمہ اللہ مراتب الاجماع میں، فرماتے ہیں واتفقوا، اتفاق کیا ہے ان سب نے. کنہوں نے؟ فقہا نے. واتفقوا، سب نے اتفاق کیا ہے، اعلیٰ، اس بات پر ان کا اتفاق ہے کہ ان القیام فیہا فرض، کہ نماز میں قیام کیا ہے؟ فرض ہے، یعنی رکن ہے. لمن لا علت بہ، جس کو کوئی تکلیف نہیں ہو، یعنی القیام مع القدرہ جس کو ہم نے کہا. اچھا، اب قیام کی کیفیت کیا ہے؟ قیام کی کیفیت، قیام کیسے کرنا ہے؟ خطیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ شرط القیام، قیام کی شرط کیا ہے؟ نصب ظہر المصلی، کہ جو نماز پڑھنے والا ہو اس کی جو کمر ہے، پشت جو اس کی ہے وہ سٹریٹ ہو، نصب، یہ قیام ہے. کوئی انسان رکوع کی حالت میں ہوگا
تو اس کی نماز وہ اس کو قیام نہیں مانیں گے, وہ رکوع ہے. تو قیام کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان پوری طرح کھڑا رہے. نصب ظہر المصلی, نماز پڑھنے والا مصلی جو اس کی جو کمر ہے, اس کی جو پشت ہے وہ کیا ہو, وہ اسٹریٹ ہو, نصب ہو, نصب جو کہتے ہیں گاڑنا کسی چیز کو, نصب. لأن اسم القیام دائر معه, کیونکہ اسم قیام جو ہے, قیام کا جو لفظ ہے وہ اسی پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے, وہ اسی کے ساتھ متعلق ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں فَإِن وَقَفَ مُنْحَنِيًا إِلَىٰ قُدَّامِهِ, اگر اب یہ آگے کی طرح جھکا ہوا تھا, آگے کی طرح, کوئی آدمی نماز میں آگے کی, یوزلی تو ایسا نہیں کرتا ہے کوئی, اللہ کوئی کرے. اب اگر یہ آگے کی طرف منحنیاً الی قدامہ, آگے کی طرف, او خلفی یا پیچھے کی طرف بہت جھکا ہو, او مائلاً الی یمینہ, یا رائٹ سائڈ سے بہت مائل ہو, او یسارہ یا لیفٹ سائڈ کی طرف بہت ہی مائل ہو, لا یسمى قائما, اس کو ہم قائم نہیں کہیں گے. جب اس کو قائم نہیں کہیں گے, لم یصح قیامہ, اس کا قیام بھی صحیح نہیں ہے, لترکہ الواجبہ, کیونکہ اس نے ایک واجب کو ترک کیا ہے, بلا عذر, عذر کے بغیر یہ ایسا کر رہا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں والانحناء الصالب للاسم, وہ جھکاؤ قیام میں جس کو ہم کہیں گے کہ یہ قیام کا نام ہی چھین لے گا, اس کو ہم پھر قیام نہیں کہیں گے. والانحناء الصالب, وہ انحناء, وہ جھکاؤ آگے پیچھے دائیں بائیں, وہ جھکاؤ جو قیام کا لفظ ہی چھین لے, جس کو ہم قیام نہ کہیں, وہ کیا ہے, ان یصیر الی الرکوع اقرب, کہ یہ رکوع کی طرف زیادہ مائل ہو. یعنی اگر کوئی انسان کھڑا ایسے ہے, یہ جھکا ہوا ہے, کہ لگ رہا ہے کہ یہ زیادہ رکوع کی طرف ہے, قیام اس کا کم ہے, رکوع کی طرف زیادہ ہے, تو اس کو ہم قیام نہیں مانیں گے. کما فی المجموع, جیسا کہ امام النووی رحمہ اللہ نے مجموع میں ذکر کیا ہے. تو سمجھے کہ یہ اہم مسئلہ ہے کہ قیام اچھی طرح انسان کرے, ٹھیک طرح, کیونکہ یہ نماز کا رکن ہے. اچھا, اس کے بعد فقہا فرماتے ہیں, شوافیہ فرماتے ہیں فَإِنْ عَجَزَ, اب یہ ہے نا جب ہم نے کہا مال قدرہ, فَإِنْ عَجَزَ عنہ, اب اگر یہ عاجز ہوا, عاجز کیوں ہوگا, لمرض مثلا اس کو بیماری ہوگی بیچارے کو, وہ تو انسان کو خود فیصلہ کرنا ہے نا. کوئی آدمی آپ سے پوچھا, گھر میں بھی کبھی آپ سے پوچھیں گے میں کھڑا ہو کے نماز پڑھوں یا بیٹھ کے, ان کو آپ یہی جواب دیا کریں اگر بیمار ہے کوئی, کہ اگر آپ رہ سکتے ہیں, یہ فیصلہ میں نے نہیں کرنا ہے, یہ اس آدمی نے کرنا جس کو نماز پڑھنی ہے, کیونکہ مشقت تو اس کو لاحق ہوگی, اس کو پتا چلے گا میں کھڑا ہو کے نماز پڑھ سکتا ہوں یا پڑھ سکتی ہوں. فَإِنْ عَجَزَ عَنْهُ, اگر وہ مرد یا عورت اگر عاجز ہوئے قیام سے, لمرض, بیمار تھے مثلا, کس اعتبار سے, بحیث تلحقہ بہ مشقۃ, کہ اس کو مشقت لاحق ہو, کیا لاحق ہو, مشقت لاحق ہو, لا تحتمل عادتاً, جو عادتاً مشقت برداشت نہ کر سکتا ہو, عادتاً جو مشقت ہم برداشت نہ کرتے ہوں, وہ اس کو قیام سے مشقت ہو, بیماری کی وجہ سے یا کسی اور سبب سے, صلی قاعداً, تو تب یہ بیٹھ کے نماز پڑھے گا اس صورت میں. ہاں, تو اگر بلا عذر فرض نماز میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے تو نماز صحیح. علی ای حیۃ شاء, جس حیت میں چاہے بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن الافتراش افضل, لیکن افتراش افضل ہے. افتراش کا مطلب ہے دو زانوں بیٹھنا, دو زانوں, جیسے آپ اتحیات میں بیٹھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ شوافیہ فرماتے اس میں گنجائش اس کو ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا, قعود کا اطلاق ہوگا جس صورت میں بیٹھ سکے, اس میں گنجائش رکھی ہے فقہا نے. یہ ویسے البتہ افضل کیا ہے, افضل ہے کہ یہ دو زانوں بیٹھے جیسے آپ اتحیات میں بیٹھتے ہیں. کیوں, میں ابھی وہ آپ کو بتاؤں گا. اچھا, تو ہمارے جو امام الزاہد النووی رحمہ اللہ ہیں, وہ فرماتے ہیں یہ بڑا اہم مسئلہ ہے, اس میں بہت سارے لوگ تساہل برتتے ہیں. دیکھیں کیا فرماتے ہیں فَلَوْ أَمْكَنَهُ الْقِيَامَ دُونَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ, اگر کوئی انسان قیام کر سکتا ہو, اس کے لیے قیام ممکن ہو, دون الرکوع والسجود, لیکن رکوع اور سجدہ نہ کر سکے, مثلا اس کو کمر میں تکلیف ہو, بیلٹ لگایا ہو, یا کوئی اور مسئلہ ہو, آپ سمجھے, قیام کر سکتا ہے لیکن رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, وہ پھر بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں, نماز صحیح نہیں ہے. آپ معذور رکوع اور سجدے سے ہیں, نہ کہ قیام سے. بھائی آپ سے دو رکن ساقط ہو رہے ہیں, آپ کی بیماری کی وجہ سے آپ سے رکوع ساقط ہو رہا ہے اور سجدہ ساقط ہو رہا ہے, آپ خود قیام کو ساقط کر رہے ہیں, کیوں, آپ سمجھے. اکثر دیکھا کرے گھر میں ان چیزوں کو, بزرگ کوئی ہوتا ہے یا کوئی گھر میں کوئی خاتون یا کوئی مرد بیمار ہوتا ہے, اس کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ سجدہ آپ کو نہیں کرنا ہے, وہ پھر صوفے پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں یا کرسی پہ بیٹھ کے نہیں. فرماتے ہیں وَلَوْ أَمْكَنَهُ الْقِيَامُ, اگر اس آدمی کو قیام کرنا پاسبل ہو, دون الرکوع والسجود, رکوع اور سجود نہیں کر پائے اس کے بغیر, تو کیا کرے گا, قام, یہ کھڑا رہے گا, یہ قیام کرے گا, کیوں, قیام رکن ہے. وَفَعَلَهُمَا, اور ان دو کو, رکوع اور سجدے کو کرے گا, بقدر امکانی, جتنا اس کے لیے ممکن ہو. سمجھے آپ. تو عذر اس کو ان میں ہے, ان میں اس کو ہم گنجائش دیں گے کہ کیا کرے گا, اشارہ کرے گا, کتنا جھکے گا, وہ تفصیل ہے کتابوں میں, وہاں نہیں جائیں گے ہم. اس کے بعد فرماتے ہیں یہ ہوا یہ مسئلہ. اس عبارت میں امام النووی رحمہ اللہ نے دو مسئلے ذکر کیے ہیں. ایک یہ کہ جو آدمی قیام کر سکے, رکوع اور سجدہ نہ کر سکے, وہ قیام کرے گا, رکوع اور سجدہ نہیں کرے گا. اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَوْ عَجَزَ عَنِ الْقِيَامِ, ہاں اب اگر وہ قیام سے عاجز آیا, قَعَدَ كَيْفَ شَاءَ, تو وہ بیٹھے گا جیسے اس کو اچھا
جیسے وہ چاہے. وفتراشہ افضل، لیکن اس کا دو زانو بیٹھنا جیسے آپ اتحیاتوں میں بیٹھتے ہیں دو زانو، وہ افضل ہے من تربعہ فی الاظہر، اظہر قول کے مطابق اس کا تربو سے بہتر افتراش ہے. تربو کا مطلب ہے پالتی مار کے بیٹھنا، جس کو آپ کہتے ہیں چار زانو، جس کو ہم کشمیری میں کہتے ہیں ژاٹ پوٹ کریں اور پنجابی میں کہتے ہیں چونکڑی مار کے بیٹھنا. ژاٹ پوٹ جستی ونان چھو کٲشِر پٲٹھۍ، جس کو آپ چار زانو کہتے ہیں، پالتی مار کے بیٹھنا. گنجائش اس کی بھی ہے لیکن افضل کیا ہے؟ افضل ہے دو زانو. کیوں دو زانو افضل کیوں ہے؟ کیونکہ یہ قعود و عبادہ ہے آلریڈی. جو افتراش ہے نا، افتراش یہ قعود و عبادہ ہے، یہ عبادت نماز کی اصل حیت یہی ہے. وہ جو چار زانو بیٹھنا نماز کی حیت نہیں ہے. تو آسانی کے لیے اس کو سمجھانے کے لیے جلسۃ الافتراش یہ ہے، آپ کی آسانی کے لیے. یہ تو آپ کو سمجھ آیا ہوگا. جلسۃ الافتراش یہ ہے. اب اگر آپ اس پاؤں کو جس پہ آپ بیٹھے ہیں، اس پاؤں کو یہاں سے نکالیں گے پھر اپنے اس پہ بیٹھیں گے تو وہ جلسہ استراحت ہے. استراحت ٹھیک ہے، اپنی ورک پہ بیٹھیں گے، سوری وہ جلسہ تورک ہے. کنفیوز ہوا میں. جب آپ اذا جلست علی ورکک، اگر آپ نے پاؤں یہاں سے نکالا اور اس پہ بیٹھے تو وہ کیا ہے؟ جلسۃ التورک. اس طرح یہ جلسۃ الافتراش ہے. اور جلسۃ التربو یہ ہے، جیسے ماشاءاللہ آپ میں سے اکثریت بیٹھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جلسۃ التربو. تو تربو میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن افضل کیا ہے؟ افتراش، پریفریبل افتراش ہی ہے. تو کوشش کریں افتراش میں. یہ اچھا ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ میں وہ مسئلے اس میں فقہاء نے تفصیل سے باتیں کی ہیں، تفصیل سے باتیں. وہاں انسان حیران ہوتا ہے کہ ان کا دماغ یہ کتنے عالی دماغ لوگ تھے. لیکن میں صرف وہ چیزیں ڈسکس کر رہا ہوں جو لگتا ہے کہ سوسائٹی میں اس وقت ریلیونٹ ہے. ہم قیام پہ بات کر رہے ہیں. دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ وَإِذَا قَدَرَ الْمُصَلِّ عَلَى الْوُقُوفِ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ، اگر کوئی انسان اس پہ قادر ہو کہ وہ نماز کے کچھ حصے میں کھڑا رہ سکے. وَعَجَزَ عَنْ بَعْضِهِ الْآخِرِ، لیکن کچھ میں کھڑا نہ رہ سکے. کوئی آدمی بیمار ہے، اس کو لگا کہ پہلے میں رہ سکتا ہوں کھڑا، تو اگر یہ کھڑا رہ سکے کچھ حصے میں، دوسری رکعت یا تیسری میں کھڑا نہ رہ پائے تو کیا کرے گا؟ وقف حیث یمکنہ ذلک، تو جب تک وہ کھڑا رہ سکے گا وہ کھڑا رہے گا. استطاعت ہے نا اس میں، اصل مسئلہ استطاعت کا ہے. جب اس کو استطاعت ختم ہو گئی، لگتا ہے کہ اب کھڑا نہیں رہ سکتا، وجلس فی سائرہا، تو بقیہ جو ہے جو باقی نماز اس پہ بیٹھے گا. مثلا اگر 4 رکعت کی نماز ہے، ایک میں یا 2 میں اگر رہ سکا کھڑا رہے گا، جو باقی 2 ہیں اس میں بیٹھے گا. ایک مسئلہ ہوا، یہ مسئلہ کلیئر. اس میں بھی بڑا مطلب تساہل سے لوگ کام لیتے ہیں. وہ پہلے نہیں دے، اگر آپ کو لگتا ہے پہلی رکعت میں آپ قیام کر پاتے ہیں، کرے، کوشش کریں. یہ ارکان ہیں، ان کو جتنا آپ سے ممکن ہو سکے ان کو آپ کیا کریں، اتنا ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. اس کے بعد دوسرا ہم کہتے ہیں وخرج بقید الصلاۃ المفروضہ، جو ہم نے ابھی قید لگائی تھی صلاۃ المفروضہ والی، اس سے کیا خارج ہوا، اس سے کیا نکلا؟ الصلاۃ النافلہ، نفل نماز بچ گئی، نفل نماز خارج ہو گئی. کیوں؟ فإن القیام بها مندوب مطلقا، کیونکہ نفل نماز میں قیام مندوب ہے. اس کا مطلب نفلہ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آپ پڑھتے ہیں نفل نمازہ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. ہاں افضل کھڑا ہی ہے لیکن بیٹھنے کی گنجائش. فلہو، مسلی کے لیے جائز ہے، ان یجلس فیہا، کہ وہ نفل نماز میں بیٹھے، سواء کان قادرا ام لا، چاہے اس کو قدرت ہو قیام کی یا قیام کی قدرت نہ ہو. تو یہ ہے اور 2 مسئلے اس میں سے ہمیں نکلے. جو ایک عبارت یہاں پہ ہے، یہ غلط العام، اس میں سے بہت ساری چیزیں ہیں. اب اس کی دلیل کیا ہے اختصار کے ساتھ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی قائما فہو افضل، جو کھڑے ہو کے نماز پڑھے وہ اس کے لیے کیا ہے؟ افضل. ومن صلی قائدا، جو بیٹھ کے پڑھے، فلہ نصف اجر القائم، اس کو آدھا اجر ہے. جو کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا اس کا آدھا اجر اس کو ہے جو بیٹھ کے نماز پڑھے. تو اب انسان کو بہتر کیا ہے؟ کھڑا ہی پڑھے، لیکن اگر بیٹھ کے پڑھے تو حرج نہیں ہے. نفل کی بات کر رہے ہیں. ومن صلی نائما، اب جو سو کے پڑھے، یہاں پہ سونے سے کیا مراد ہے؟ مضطجعا، لیٹا ہوا. یہاں پہ سونے سے مراد نام یا نام وہ نہیں ہے جس طرح وہ حدیث ہے لا يقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار. پھر وہ کہتے ہیں کہ حائضہ نماز پڑھے گی خمار پہن کے. نہیں، یہ نائم سے مراد ہے مضطجع، لیٹنے والا. ومن صلی نائما، اور جو لیٹ کے نماز پڑھے، سو کے نہیں اس کو کہیں گے، لیٹ کے، فلہ نصف اجر القائد، اس کو بیٹھنے والے کی نماز کا آدھا اجر ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ انسان لیٹ کے بھی نفل پڑھ سکتا ہے، یہ بھی گنجائش ہے اس میں. بہرحال اس کی پھر تفصیل ہے. اب جو ہم نے اجر کی بات کی، اس میں دیکھیں فقہا کیسی چیزوں کو سمجھتے ہیں. ورنہ حدیث ظاہر حدیث کو لے لو. خطیب فرماتے ہیں، خطیب شربینی فرماتے ہیں ومحل نقصان اجر القائد والمضطجع، فرماتے ہیں اس کا محل کیا ہے، کہاں پہ ہے اس کا اجر کم ہوگا؟ کس کا؟ بیٹھ کے پڑھنے والے کا اور لیٹ کے پڑھنے والے کا. عند القدرہ، جب ان کو قدرت ہو. اگر ان کو قدرت ہے اس کے باوجود بھی وہ نماز لیٹ کے یا بیٹھ کے پڑھتے ہیں، نماز تو ہو جائے گی لیکن اجر کم ہوگا. وَإِلَّا لَمْ يَنْقُصْ مِنْ أَجْرِ، اچھا وَإِلَّا لَمْ يَنْقُصْ مِنْ أَجْرِهِمَا شَيْئًا، اگر ان کو قدرت نہیں ہے، بیمار ہے، پھر یہ لیٹ کے پڑھے تو پھر ان کا اجر کم نہیں ہوگا.
یہ بڑی اہم وضاحت ہے اس کی کہ اجر تب کم ہوگا جب یہ صحیح حالت میں ایسا کریں گے. بیماری میں کریں گے تو ان کو اجر برابر ملے گا. ہوا ایک. تو یہ ہے قیام. اس سے متعلق آپ دیکھیں فقہ کی کتاب میں کافی تفصیلیں ملیں گی آپ کو, بہت تفاصیل اس میں ملیں گی قیام میں. تو اس کے بعد ہم دوسرے پہ آتے ہیں, دوئم. حضرت شاہ ہمدان نے کیا فرمایا؟ دوئم کیا ہے؟ نیت. نیت بھی عربی کا ہی لفظ ہے. تو پہلا ہم نے دیکھا القیام مع القدرہ, دوسرا حضرت شاہ ہمدان بیان فرماتے ہیں النیت. نیت. نیت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, فلاں کی نیت ٹھیک نہیں ہے. کشمیری میں بھی تمش نیت باد شروع باد آسان. تو اصل لفظ عربی کا ہے تو یہ چل رہا ہے. اچھا, اب جو یہ انیہ, اس کو ہمارے فقہا کہتے ہیں انیہ, الف لام لگا کے انیہ. تو امام النووی رحمہ اللہ نے منہاج الطالبین صفحہ نمبر 77 میں اس کو رکن کہا ہے, اور متن الغایۃ والتقریب میں بھی انہوں نے بھی اس کو رکن کہا. یہ تو معلوم ہے, بس میں نے حوالہ اس دیا تاکہ شاہ ہمدان رحمہ اللہ کی بات کو ہم سبسٹینشیٹ کر سکے شافی مصادر سے. اچھا, اب نیت کا مسئلہ. نیت کیا ہے؟ یہ اس سے پہلے بھی میں نے بتایا آپ کو. ہم دیکھیں گے معنی نیتی, نیت کے معنی, و دلیلھا, اور نیت کی دلیل. النیت لغتاً القصد. نیت لغت میں کسے کہتے ہیں؟ قصد. یہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا آپ کو, قصد, قصد کرنا کسی چیز کا, ارادہ. وشرعاً, اور شرعاً کسے کہتے ہیں؟ یہ اہم ڈیفینیشن ہے. شافی مذہب میں اس کا آپ بڑا خیال رکھیں, اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتائی ہے. وشرعاً, شریعت میں کسے نیت کہتے ہیں؟ قصد الشیء, کسی چیز کا ارادہ کرنا, لیکن مقترناً باول اجزاء فعلہ, لیکن اس کام کو کرتے وقت جو پہلا پارٹ ہوگا نا اسی وقت. جس طرح وضو میں آپ جب نیت کرتے ہیں, وضو میں آپ نیت کب کرتے ہیں؟ ایک ہو گیا ارادہ, میں نے اس سے پہلے بھی کہا اگر آپ کسی چیز کا ارادہ کریں وہ عزم ہے, اس کو نیت نہیں کہتے. نیت ہوتی ہے کسی چیز کا ارادہ کرنا, قصد الشیء مقترناً بفعلہ, اس کو کرتے وقت نیت کرنا, اور اس عمل کا پہلا پارٹ. مثلا شافی مذہب میں نیت آپ کو کب کرنی ہے؟ جب آپ چہرہ دھوئیں. نیت کرنی کیا ہے؟ تب دماغ میں یہ لانا ہے کہ میں وضو کر رہا ہوں فرض نماز کے لیے یا رفع الحدث کے لیے. ٹھیک ہے, تو میں نے پچھلی مرتبہ بھی کہا تھا اگر کسی انسان کو لگے کہ مجھے یاد نہیں رہتا ہے تو وہ کلی کرتے وقت ہی نیت کرے گی. ناک کو جب دھوئے گا باہر سے تو وہ بھی وجہ میں آ جائے گی. ٹھیک ہے, تو بہرحال نیت کہتے ہیں قصد الشیء, کسی چیز کا ارادہ کرنا, مقترناً, لیکن اس وقت اقتران اس کے ساتھ باول اجزاء فعلی, جب آپ اس عمل کو کریں اس کا پہلا جز جب آپ ادا کریں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے شرح العمدہ میں اس پہ بات کی ہے. وہ بھی کہتے ہیں کہ پہلے ہی کرنا ہے, لیکن پھر وہ تھوڑی گنجائش دیتے ہیں. کہتے ہیں اگر کچھ تھوڑا ٹائم مطلب گیپ رہے گی بھی تو مسئلہ, عوام کے لیے پھر گنجائش دیتے ہیں فقہا. ومحلها القلب, اس کا محل اصل میں کیا ہے؟ نیت کہاں سے ہوتی ہے؟ دل سے. نیت, یہ اہم بات ہے. نیت کا حکم کیا ہے؟ غالباً اس کا حکم وجوب ہے. حقیقت اس کی یہ ہے جو ہم نے دیکھا, لغتاً قصد کو کہتے ہیں, شرعاً یہ کہتے ہیں. اس کے کئی احکام ہیں نیت کے. تو محل اس کا کیا ہے؟ قلب. دلیل کیا ہے اس کی؟ ودلیلها قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات. دلیل اس کی یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, اور نیت سے ہی سب کچھ فیصلہ ہوتا ہے. نیتوں سے ہی آپ طے کرتے ہیں کہ فجر کی جو آپ 4 رکعتیں پڑھتے ہیں وہ نیت سے ہی فیصلہ ہوتا ہے, ورنہ پڑھتے تو ایک ہی طریقے سے ہیں. بس نیت آپ نے کی ہے سنت ہے تو سنت ہو گئی, نیت آپ نے کی ہے فرض ہے تو فرض ہو گئی. نیت کا بڑا دخل ہے, اسی لیے فقہا کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے یہ دین کے ان میں سے ہے اساسیات. ٹھیک ہے, یعنی وہ احادیث جن پہ دین کا مدار ہے. اسی لیے امام النووی رحمہ اللہ نے پہلی حدیث لائی ہے 40 میں, غالباً پہلی حدیث ہے, ہاں دوسری حدیث جبریل ہے. تو یہ بڑی اہم حدیث ہے, اس پہ بڑی خوبصورت بحث فقہا نے کی ہے. اگر آپ اس میں امام ابن ملقن الشافعی رحمہ اللہ ان کی بحث دیکھیں گے, الاعلام میں بہت شاندار بحث کی انہوں نے اس پہ. پھر اس کا دکھایا ہے حدیث میں اس کی اہمیت کیا ہے, فقہ کن کن ابواب میں. امام شافعی کے بارے میں تو آتا ہے کہ وہ کہتے تھے, مجھے پوری طرح یاد نہیں, وہ کہتے ہیں 70 یا 80 فقہ کے بابوں میں اس حدیث کو دخل ہے, مسلو میں نہیں, ابواب میں. پھر اس ابواب میں کتنے مسائل نکلیں گے, اور ابن ملقن نے وہ گنوائے ہیں, پھر انہوں نے گنوائے ہیں 70 یا 80 ہے تو انہوں نے باضابطہ ان کو رقم کیا ہے, 1 2 3 4 اور گنے ہیں جو امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا, ان کو اس گنتی کو مکمل کیا ہے. اچھا, یہ جو نیت ہے, اس نیت کے بارے میں امام العمرانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, جو بہت بڑے شافعی عالم ہیں, فرماتے ہیں وَالنِّيَّةُ وَاجِبَةٌ فِي الصَّلَاةِ, نیت نماز میں کیا ہے؟ ہاں, وَالنِّيَّةُ, اور نیت واجبۃ واجب ہے, فی الصلاۃ, نماز میں, لا خلاف فی وجوبها, اس کے نماز میں واجب ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے اس پہ اجماع نقل کیا ہے. اچھا, اب یہ نیت کب کرنی ہے؟ وضو میں ہم نے دیکھا عند غسل اول جزء الوجه, اول جزء من الوجه, اس میں کب ہے؟ نماز میں. فرماتے ہیں ولا بد لصحتها, اس کے صحیح ہونے کے لیے لازمی ہے ان تقترن بتکبیرۃ الاحرام, کہ تکبیر تحریمہ کے وقت اب نیت کریں. ایک ہو گیا آپ گھر سے نکلے ہیں نیت کر کے, وہ اکثر لوگ کہتے ہیں ہم تو نکلے ہی ہیں نماز کے لیے, لیکن نیت آپ کو پھر بھی کرنی ہے نا. آپ گھر سے نکلے, وہ آپ نے عزم کیا ہے,
پھر آپ دکان پہ بھی گئے, وہاں سے آپ نے چیزیں بھی خریدی, پھر آپ مسجد میں گئے نماز کے لیے جب کھڑا ہوں گے نا تکبیرۃ الاحرام, اس وقت آپ جو لوگ کرتے ہیں وہ زبان سے کہتے ہیں, جو کہتے ہیں میں نے خدا بش سے کرا کھانے کا بس بس سے کرا ظہر 4 رکعت ادا وغیرہ وغیرہ, تو تب آپ کو زبان سے نہیں کہنا ہے ایز سچ, آپ کو کس سے کہنا ہے اصل میں؟ دل امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے. ولا بد لصحتها, فرماتے ہیں نیت کے صحیح ہونے کے لیے لازمی ہے ان تقترن بتکبیرۃ الاحرام, کہ یہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہو. آپ اللہ اکبر تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نیت کر رہا ہوں نماز کی. نیت مطلب ذہن میں لانا ہے میں کر کیا رہا ہوں, اس میں کنفیوز نہیں ہونا ہے, دماغ میں لانا ہے میں کر کے. اس وقت میں آپ سے کہوں گا آپ نیت کریں, آپ کیا نیت کریں گے؟ آپ نیت کریں گے ہم علم حاصل کر رہے ہیں اللہ کے لیے, یہی تو ہے نا. اس کے لیے کوئی مطلب وہ راکٹ سائنس یا نیوکلیر فزکس نہیں پڑھنی ہے, سمپل ہے یہ. بحیث مطلب کیا مطلب ہے اس کا؟ یقون قلبہ متنبہا, فرماتے اس اعتبار سے کہ اس کا دل بیدار ہو, بیدار. اثناء التلفظ بالتکبیر الی قصد الصلاۃ, جب یہ اللہ اکبر کہے اس کے دل بیدار ہو کہ میں نماز پڑھنے کے لیے پڑھ رہا ہوں. کون سی نماز؟ اس کے لیے بس نیت ہو گئی. اگر اس نے یہ نیت نہیں کی تو اس کی نماز صحیح, اس کی نماز منعقد نہیں ہوئی. یہ مسئلہ ہے اس میں. متذکرن, اس کو ذہن میں رکھنا ہے, نوعہا, نماز کی کون سی قسم ہے, وہ فرضیتہ, اور اس کی فرضیت. آپ کرتے بھی ہیں وہی, خدایا سنتی زرکت, خدایا فرض زرکت, ٹھیک. ولا یشترط تحریک اللسان بہا, زبان کو ہلانا اس کے لیے شرط نہیں ہے. تو اصل نیت کا جو محل ہے, محل النیت القلب. اچھا, اب اس میں ایک اہم ایشو ہے, وہ ہے النیت 3 درجات. نیت کے 3 درجے ہیں. نیت کے کیا ہیں؟ 3 درجے. یہ آپ سب کرتے ہیں لیکن ہم اس کو تھوڑا دیکھیں گے. تو کیا ہے؟ ان کانت الصلاۃ فرضا, اگر نماز فرض تھی, وجب قصد الفعل, آپ کو ایک تو فعل کی نیت کرنی ہے, والتعیین, اور تعیین کرنی ہے, والفرضیہ, اور اس کی فرض ہونے کی نیت کرنی ہے. یہ ابھی کلیئر ہو جائے گا. اگر فرض نماز ہے تو آپ کو ایک تو فعل, یعنی میں نماز پڑھ رہا ہوں, نماز کا فعل آپ تو اس وقت کرتے ہیں نا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں نہا رہا ہوں, اللہ اکبر, دل میں ہوتا ہے کہ میں نہانے کی نہیں, نماز کی نیت. اور تعیین کر رہے ہیں کون سی ہے, ظہر کی ہے, عصر کی ہے, کہ مغرب کی ہے. اور فرضیہ, اور کرتے ہیں کہ فرض ہے, وہی کرتے ہیں نا, ہے نا, ظہرچ فرضچ 4 رکعت, یہی تو بس. یہ ظہرچ ہو گئے تعیین, فرض فرضیہ, اور نماز تو ہو گئی قصد الفعل. تو اگر یہ اہم ہے, اگر فرض نماز ہے تو آپ کو فعل کا قصد کرنا ہے, فعل کی تعیین کرنی ہے, معین کرنا ہے کہ کون سا ہے, والفرضیہ, اور فرضیہ کی ایک. وَإِن كَانَتْ نَافِلَةً مُؤَقَّتَةً, اگر یہ نفل تھی لیکن ٹائم جو ٹائم کے ساتھ خاص ہے, جیسے ظہر کی آپ پڑھتے ہیں, کراتبت, جیسے رواتبہ پڑھتے ہیں, ظہر کی سنتیں پڑھتے ہیں, یا مغرب کی سنتیں پڑھتے ہیں, یا فجر کی, یا عشاء کی, او ذات سبب, یا ذات سبب, نماز کسوف ہے, نماز خسوف وغیرہ. وجب قصد الفعل, تو اس صورت میں آپ کو فعل کا قصد کرنا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. والتعیین, یہ اس کے ساتھ ہے, والتعیین, 2 چیزیں. جب فرض ہوگی تب 3 چیزیں ہیں, قصد الفعل, تعیین الفرضیہ. جب یہ ہو رواتب سنت, یعنی جو ٹائم والی سنتیں ہیں, یا صلاۃ ذات السبب ہے, صلاۃ ذات السبب, اس میں آپ کو قصد الفعل کرنا ہے, فعل کا قصد کرنا ہے. والتعیین, اور کس کا تعیین, کی کون سی نماز. وَإِن كَانَتْ نَافِلَةً مُطْلَقَةً, اب اگر یہ مطلق نفل تھا, آپ کو پڑھنی ہے, وجب قصد الفعل فقط, آپ کو صرف فعل کا ارادہ کرنا ہے, اے اللہ میں تیرے سامنے نفل 2 پڑھ رہا ہوں, تو بس سنت پڑھ رہا ہوں, ٹھیک ہے, نماز پڑھ رہا ہوں. تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے فقہا فرماتے ہیں الفعل, فعل کیا ہے؟ جب آپ نے کہا قصد الفعل, آئی اسلی, آپ دل میں کہیں گے اسلی, یہ فعل ہے. والتعیین, تعیین کیا ہے جس کی آپ تعیین کہیں گے؟ ظہرا او عصرا, ظہر کی یا عصر کی, مغربا و عشاء و فجرا, جو ہوگا. والفرضیہ, آپ کہیں گے فرضا, ٹھیک ہے. اسلی صلاۃ الظہر فرضا, یہ ہے اسلی صلاۃ الظہر فرضا, ٹھیک ہے, یا اسلی فرض صلاۃ الظہر, جس طرح آپ کو یہ لگے. تو یہ ہے نیت کے درجات. بس اس کے بعد 2 سلائیڈز ہیں, اس کے بعد یہ ہمارا مکمل ہو جائے گا آج کی کلاس. اب خطیب فرماتے ہیں, دیکھیے یہ اہم نقطہ ہے, فرماتے ہیں وَالنِّيَّةُ بِالْقَلْبِ, نیت کس سے ہوتی ہے؟ ابھی ہم نے دیکھا بالاجماع, اجماع سے. اس پہ اجماع ہے کہ نیت کا اصل محل کیا ہے؟ قلب. لأنها القصد, کیونکہ اصل میں کیا ہے؟ یہ قصد ہے. قصد کس سے ہوتا ہے؟ دل سے. اب دیکھیں یہ اہم نقطہ ہے, فَلَا يَكْفِي النُّطْقُ مَعَ غَفْلَةِ الْقَلْبِ بِالْإِجْمَاع. اگر آپ نے زبان سے کہا لیکن دل آپ کا غافل تھا, آپ کو پتا نہیں تھی میں کیا کہہ رہا ہوں, زبان سے گئے لیکن دل پتا نہیں کہاں تھا, تو آپ کا نطق کافی
اگر کوئی انسان زبان، کیونکہ اصل تو اعتبار دل کا ہے، آپ نماز کے لیے کہ دل آپ کا پتہ نہیں کن باغوں میں سیر کر رہا ہے، لیکن زبان سے آپ نے کہا کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن پتہ نہیں تھی میں کیا کہہ رہا ہوں، دل غافل ہے. فلا یکفی النطق، تو آپ کا نطق کافی نہیں ہے. مع غفلۃ القلب بالاجماع، اگرچہ آپ کا دل غافل تھا اور اس مسئلے پہ اجماع ہے. وفی سائر الابواب کذالک، اور بقیہ جتنے بھی ابواب ہیں فقہ کے ان میں بھی ایسے ہی ہے کہ اصل اہمیت کس کی ہے؟ دل کی. اچھا اب دیکھیں ولا یضر النطق بخلاف ما فی القلب، اب اگر آپ نے نطق غلط کہا لیکن دل میں چیز ٹھیک ہے تو اسے فرق نہیں پڑے گا. تو پتہ چلا اصل اعتبار دل کا ہے. مثلا کأن قصد الصبح، مثلا اس نے دل سے قصد کیا صبح کی نماز کا، وسبق لسانہ الی الظہر، اور زبان سے نکلا ظہر. دل میں اس کو ہے کہ اے اللہ، دل میں کہہ رہا ہے اے اللہ میں تیرے لیے فجر کی جو سنت ہے اس کی 2 رکعتیں ادا کر رہا ہوں دل میں، لیکن منہ سے اس نے نیت کی، اس کو نکلا اس میں ظہر. نماز پہ فرق، کیونکہ زبان کا اعتبار نہیں ہے. شوافیہ اگر زبان کہتے ہیں وہ میں بتاؤں گا وہ کیوں کہتے ہیں وہ کبھی. تو یہ اس کے بعد خطیب فرماتے ہیں وَيُنْدَبُ النُّطْقُ بِالْمَنْوِيِّ، فرماتے ہیں لیکن زبان سے بھی اگر آپ نیت کریں گے تو یہ مندوب ہے. تو اس سے پہلے بھی میں نے کہا شوافیہ کے نزدیک زبان سے نیت کرنا کیا ہے؟ مندوب. کیوں؟ قبیل التکبیر، تکبیر سے تھوڑا پہلے جو آپ کرتے ہیں. لِيُسَاعِدَ اللِّسَانُ الْقَلْبَ، تاکہ زبان اور دل آپس میں ایک جیسے ہو جائیں، اس سے تاکید پیدا ہو آپ کے اس میں. اور وَلِأَنَّهُ أَبْعَدُ عَنِ الْوَسْوَاسِ، اور یہ وسوسہ سے دور ہے. جب آپ زبان سے بھی کریں گے اس سے یہ ہوتا ہے. تو یہ 2 تعلیلات. البتہ اب میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ شوافیہ کے نزدیک التلفظ بالنیہ سنہ ہے. تو بہرحال یہ اختلافی مسئلہ ہے. بعض فقہاء نے اس میں بڑی سختی کی ہے، انہوں نے اس کو بدعت کہا ہے، جس میں ہمارے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ بھی ہیں رحمہ اللہ، وہ بدعت کہتے ہیں زبان سے تلفظ کو. اور یہ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ انہوں نے بھی زبان سے اس کو بدعت کہا ہے. لیکن شافی فقہاء بہت بڑے کبار فقہاء جن کا مرتبہ بہت اونچا ہے وہ اس کو سنت مانتے ہیں. تو بہرحال اگر اس انسان ایسا نہ کرے کہ زبان سے نیت نہ کرے، نماز پھر بھی کافی ہے. لیکن میری ایک طالب علمانہ رائے ہے، آپ اسے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، کہ بدعت کہنے سے اس کو آپ احترازی کریں. ٹھیک ہے، کیونکہ بدعت کہنے والے آپ کو کچھ نام مل جائیں گے، لیکن جو اس کی سنیہ کے قائل ہیں تلفظ، وہ تو بہت بڑی تعداد ہے. حتیٰ کہ امام شافعی رحمہ اللہ سے بھی ایک سند سے مروی ہے کہ وہ زبان سے نیت کیا کرتے تھے. تو بہرحال اس پہ پھر ڈیبیٹ ہے، اس پہ کبھی بات کریں گے اس پہ. تو بہرحال بدعت کہنے سے، اور ہمارا کام ہے، ہم طالب علم ہیں. امام ابن تیمیہ اگر کہیں گے تو ان کی لیول بہت اونچی ہے، وہ تو بڑے بڑے ائمہ سے اختلاف کر سکتے تھے اور حق تھا ان کو. تو ہم طالب علم ہیں، یہ میں اپنا آپ کو کہہ رہا ہوں. ممکن ہے آپ کو لگے کہ نہیں ہم بڑے لوگ ہیں، تو جس کو لگ رہا ہے کہ وہ بڑے ہیں وہ تو کریں ماشاءاللہ، شوق سے اختلاف کریں. وہ تو فخر ہے ہمارے لیے کہ کشمیر میں کوئی بڑا عالم پیدا ہو یہاں ماشاءاللہ، وہ مسئلہ نہیں ہے. تو یہ ایک طالب علمانہ ایک تنبیہ آپ اس کو سمجھیں یا کیا. آپ نہ کریں، میں خود بھی کبھی نہیں کرتا ہوں زبان سے، زندگی میں کبھی نیت نہیں کی ہے. بچپن میں کرتے تھے جب چھوٹے تھے، تب بتاتے تھے نا گھر والے، تو کبھی نہیں کی ہے. البتہ مسئلے کو ایسے سمجھے. اس کے بعد دیکھیں دوسرا مسئلہ اہم ہے، یہ بھی دیکھیں فقہاء کیسے دیکھتے ہیں چیزوں کو. وَلَوْ أَقْتَبَ النِّيَّةَ بِلَفْظِ انشاءاللہ، اگر اس نے اب زبان سے نیت کی اور کہا انشاءاللہ، انشاءاللہ نیت میں جزم ہونا چاہیے. انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، اس میں جزم نہیں رہا، اب کیا بنے گا؟ اس نے کہا میں نماز پڑھ رہا ہوں، مثلا میں نماز پڑھ رہا ہوں ظہر کی 4 فرض انشاءاللہ، زبان سے کہا، یا او نواہا، اور یا دل میں نیت کی، دل میں کہا، زبان سے نہیں کہا، دل میں ہی کہا اے اللہ میں اس وقت ظہر کی نیت کر رہا ہوں انشاءاللہ. تو کیا حکم ہوگا اس کا؟ مسئلہ ہے نا، انشاءاللہ آپ انشاءاللہ کا مطلب یہ تعلیق کر رہے ہیں، آپ اس کو باندھ رہے ہیں کسی چیز کے ساتھ. اگر اللہ نے چاہا، اس کا مطلب آپ کو اس میں جزم نہیں ہے. دیکھیں فقہاء کیسے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. فرماتے ہیں وقصد بذالک تبرک، اگر اس نے اسے تبرک کیا یعنی اللہ کے نام کی برکت، ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ میں تبرکن کہہ رہا ہوں، او یا اس کے دل میں یہ تھا کہ ان الفعل واقع بمشیت اللہ، کہ اصل میں تو اللہ کی مشیت سے ہی ہوتا ہے. لم یضر، تب نقصان نہیں ہے، تب یہ انشاءاللہ کہہ سکتا ہے. 2 صورتوں میں، اگر اس نے تبرک اللہ کے نام کے ساتھ، یا اس کو یہ تھا کہ اللہ کی مشیت سے ہو سکتا ہے. لیکن او تعلیق، یا اگر اس نے لگایا تعلیق، اگر اللہ نے چاہا تو میں نماز پڑھوں گا، نہیں چاہا تو نہیں پڑھوں گا. او اطلق، یا ایسے ہی کیا، اس کو کوئی قید نے لگائی، لم یصح، تو اس کی نماز صحیح للمنافات، کیونکہ یہ نیت کے منافی ہے. نیت کے منافی کیوں ہے؟ نیت کہتے ہیں جزم کو، نیت میں لازماً جزم ہونا چاہیے. تو بہرحال یہ مسئلہ ہے، بڑا خوبصورت مسئلہ ہے. اس کے بعد لاسٹ کا مسئلہ بڑا خوبصورت ہے، یہ میں نے اسی لیے لایا، آپ کے کام آئے گا. خطیب فرماتے ہیں، خطیب شربینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اب دیکھیں ہم اکثر کہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا میانی خدایا بسی چائنی خطر ہے نا، آپ سنا کریں جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا، جو آپ کے ساتھ بزرگ حضرات ہوتے ہیں نا، وہ یہی نیت کر، میانی خدایا بسی چائنی خطر، چائنی رضا، یہ بھی کہتے ہیں چائنی رضا خطر، یعنی آپ نیت کو اضافت اللہ کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ. کیا یہ واجب ہے؟ خطیب فرماتے ہیں ولا تجب الاضافت الی اللہ تعالی، اس کو اللہ کی طرف واجب نہیں آپ اضافت کریں.
یعنی اب ضروری نہیں, اب دل میں بھی ضروری نہیں کہنا ہے کہ اے اللہ میں تیرے لیے. کیوں؟ دیکھیں تعلیل کتنی خوبصورت ہے. یعنی دل میں بھی آپ کو یہ کہنا, اگر کہیں گے ٹھیک ہے, لیکن دل میں بھی آپ کو یہ کہنا نہیں کہ اے اللہ میں تیرے لیے نماز پڑھ رہا ہوں. کیوں؟ فرماتے ہیں لِأَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا لَهُ تَعَالَى, کیونکہ عبادت تو اللہ کے سوا کسی کی ہوتی ہی نہیں ہے. اس میں کیا اضافہ کرنا ہے آپ کو؟ آپ کیا اضافت کریں گے؟ اللہ میں تیرے لیے پڑھ رہا ہوں. بھئی یہ تو اللہ کے لیے ہی ہے, اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کریں گے مرتد ہو جائیں گے. عبادت اللہ کے سوا کسی پیغمبر کے لیے کریں گے, حضرت مسیح علیہ السلام کے لیے کریں گے, سیدنا وقدوتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبادت کریں گے تو مرتد ہو جائیں گے آپ. تو اسی لیے آپ کو اللہ کے لیے اضافہ کرنا ضروری نہیں ہے. لأن العبادۃ لا تکون الا لہ, کیونکہ عبادت نہیں ہوتی ہے لیکن صرف اللہ اس کے لیے تعالی, جو اللہ تعالی ہے. لیکن پھر فرماتے ہیں خطیب, فرماتے ہیں وتستحب, لیکن مستحب ہے, لیتحقق معنی الاخلاص, تاکہ اخلاص کے معنی آپ کے ذہن میں آ جائے. ٹھیک ہے, کیونکہ جب آپ پہلے ہی ذہن میں کریں گے اے اللہ میں تیرے لیے نماز پڑھ رہا ہوں, تیرے لیے, یہ سارا یہ دل کا مسئلہ ہے سارا, تو آپ کی نماز میں ایک اخلاص کی کیفیت پیدا ہو جائے گی. اور جو حضرات صوفیہ کرام ہیں وہ تو اس پہ بڑا زور دیتے ہیں. امام غزالی کو آپ دیکھیں, ان کے یہاں تو اس پہ بڑا زور ہے کہ اپنی نیتوں کو خالص کرنا اللہ کے لیے. تو خطیب شربینی رحمہ اللہ نے اس میں دونوں نقطوں کو ذکر کیا ہے. جو پہلا نقطہ ہے وہ ایک فقی کے طور پہ انہوں نے ذکر کیا ہے, اور دوسرا جو ہے وہ ایک زاہد, ایک عابد, اس اعتبار سے ذکر کیا ہے کہ اگر آپ اس کو اضافت اللہ کی طرف کریں گے نیت کو تو بہرحال مستحب ہے, کیونکہ اس سے اخلاص کے معنی جو ہیں وہ کیا ہوں گے, وہ متحقق ہوں گے. تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم جو مزید ارکان ہیں ان پہ اختصار کے ساتھ بات کریں گے. ان پہ تھوڑا بات میں اس لیے کر رہا ہوں جو ریلیونٹ ایشوز ہیں, کیونکہ یہ ارکان ہیں. تو باقی انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہوگا. ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم وصلی اللہ علی النبی الکریم. المنار 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 المنار. اے امین علم و فن, اے حکمتوں کے انجمن, تجھ پہ نازاں ہے چمن, تجھ پہ نازاں ہے چمن.